الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ کل جیسا کہ آپ کے سامنے چوری کی تعریف ذکر کی گئی تھی اور اس کی حدود و قیود بیان کی گئی تھیں، آج اس آیہ کریمہ پر لبرل اور سیکولر نیچری قسم کے جو لوگ ہیں اور کافر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس آیہ کریمہ پر، یعنی اس چوری کی سزا پر، اس کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ یہ بہت عرصہ سے ان کا یہ بڑا اعتراض مشہور ہے کہ اسلام نے جو یہ سزا لاگو کی ہے چوری کرنے پر، اس پر اور بطور قصاص کے کہ کوئی بندہ کسی کا ہاتھ کاٹ دے، اگلا بندہ دیت پر راضی ہو جائے تو ایک ہاتھ کی دیت جو ہے وہ نصف دیت بنتی ہے، اور نصف دیت وہ درہم میں دی جائے تو 5000 درہم بنتی ہے، اگر جانوروں کے ساتھ دی جائے تو 500 اونٹ بنتی ہے۔ کتنے اونٹ؟ 500 اونٹ ایک ہاتھ کی قیمت ہے مسلمان کی۔ اگر کوئی بندہ چوری کر لے تو پھر کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو وہ 10 درہم، کتنے؟ 10 درہم کی بندہ کوئی چوری کر لے تو 10 درہم کی چوری کرنے پر ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا۔ اب 10 درہم کتنے بنتے ہیں؟ چاندی، وہ کل 3.25 تولے بنتی ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اب بے دین لوگ جو ہیں وہ اس پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ کسی کا کاٹا جائے، بھی کوئی ہاتھ کسی کا کاٹ دے تو اس کے قصاص میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے، نہیں تو دیت جو ہے وہ 500 اونٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اونٹ آج کل کے حساب سے لگائیں تو کم از کم کتنے کا آتا ہے جی؟ 5 لاکھ کا ایک اونٹ ہے، تو 500 اونٹ کتنے کروڑ بن گئے ہیں جی؟ ایک طرف اسلام ہاتھ کو اتنا قیمتی قرار دیتا ہے کہ 500 اونٹ اس کی قیمت ہے، اور دوسری طرف اسلام کہتا ہے کہ جی 3.25 تولے چاندی کا وزن ہو، اس کے کوئی چوری کر لے، اس کے وزن کے برابر اس کے پیسوں کی کوئی چوری کر لے، اتنے مقدار کے کوئی اور چیز کسی کا سامان اٹھا لے، 10 درہم کا سامان ہو، 3.25 تولے چاندی بنتی ہے، تو اس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کہتے ہیں یہ اس کی منطق آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کے پاس اسی طرح کر کے ایک لبرل آیا، اس نے آ کر کے یہی اپنا اعتراض دہرایا۔ آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف ہاتھ جو ہے وہ اتنا سستا ہے کہ 3.25 تولے چاندی، اور 3.25 تولے چاندی جو ہے وہ کوئی 5000 کچھ 100 کی بنتی، 300-400 کی بنتی ہے کل۔ ایک طرف ہاتھ کی قیمت اتنی ہے کہ 5000 کچھ 100 روپے پاکستانی، اور دوسری طرف اس کی قیمت اتنی ہے کہ 500 اونٹ کروڑوں روپیہ۔ اس عالم کے سامنے جب آ کے اس نے اپنا یہ اعتراض رکھا تو انہوں نے پھر اسے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، عربی زبان کے اندر انہوں نے جواب دیا، چونکہ وہ عربی بولنے والے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے، اذا کانت امینہ کانت سمینہ، فرمایا کہ جب تک یہ ہاتھ امین تھا، امانت دار تھا، اس نے کسی کو ظلم نہیں کیا، کسی پر ناانصافی کرتے ہوئے ہاتھ نہیں بڑھا، اس کو کسی نے کاٹا ہے تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ بڑی مہنگی ہے، پھر اس کی قیمت 500 اونٹ بنتی ہے، 5000 درہم بنتی ہے اس کی قیمت۔ فرمایا کہ اذا خانت
حانت، جب یہ ہاتھ چوری کرنے کے لیے آگے بڑھا، کسی مسلمان کے مال میں دست درازی کی اس نے، تو پھر فرمایا کہ یہ ذلیل ہو گیا، پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہی. ہیں جی، کیسی زبردست بات فرمائی ہے آپ نے، کہ فرمایا کہ ایک طرف تو ہاتھ جو ہے وہ قیمتی اس لیے ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہے تو قیمتی ہے، ظالم بنا ہے کسی کے مال کی طرف ہاتھ گیا ہے تو اس کی اوقات ہی نہیں رہی، اس کا وزن ہی نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نہیں چاہتا، شریعت نہیں چاہتی کہ خیانت والا ہاتھ جو ہے وہ کسی مسلمان کے جسم کے ساتھ لگا رہے. خیانت کرنے والا، ٹھگی کرنے والا ہاتھ کسی مسلمان کے ساتھ لگا رہے، اس لیے اس ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا. اب یہ ذہن میں رہے، لبرل لوگ جو ہے نا، بے دین، آج بھی یہ بے نظیر کے دور میں بھی اب یہ معاملہ اٹھا کہ شریعت کو نافذ کر دیا جائے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ سزا جو ہے نا میں چوروں ماری لگا کے پورے ملک کو ٹنڈا کر دوں، پورے ملک کو جناب میں ہاتھوں سے لنجا کر دوں. تو یہ ذہن میں رہے بھائی، شریعت کا مقصد نہیں ہے ہاتھ کاٹنا، شریعت کا مقصد جرم کو روکنا ہے. کس کو روکنا ہے؟ جرم کو روکنا ہے. تو وہ جرم جو ہے وہ جس طرح روکا جائے، اور یہ سزا رب تعالیٰ کی تجویز کردہ ہے، رب تعالیٰ کی ارشاد فرمودہ ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے تو نکالی نہیں. یہ وہی سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیں بطور قرآن کی عطا فرمائی ہے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو اب یہ کہتے ہیں جی مہذب سزا ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ مہذب سزا ہونی چاہیے. تو بھائی مہذب سزا جب تک ہوتی رہے گی تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رہے گا. آج پورا ملک کنگال ہو چکا ہے مہذب سزا کی وجہ سے. کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی بندہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا. کوئی بندہ اے ٹی ایم کی مشین میں اندر داخل ہو جائے اس کمرے کے اندر تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں پیسے نکلوانے جا رہا ہوں، باہر امن امان آؤں گا یا نہیں آؤں گا. میں ممکن ہے اندر ہی مارا جاؤں، میرا جنازہ باہر نکلے وہاں سے. کوئی بندہ باہر چلا جائے، روڈ پہ چلا جائے، اسے نہیں پتہ ہوتا بھائی ڈاکو اتنے عام ہوگا، چوری اتنی عام ہوگی. کیوں؟ سزائیں مہذب ہیں نا جی، سزائیں بڑی پاک صاف ستھری، عقل کو سمجھ آنے والی سزائیں ہیں. نعوذ باللہ. میں آپ کو ایک یونیورسٹی کا سچا واقعہ سناتا ہوں. کیوں کہ جب سزا مہذب ہوگی نا تو اگلے بندے کو پتہ ہوگا بھائی یہ سزا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک بار چلا جائے گا جیل میں تو اسے پتہ ہوگا، جب باہر آئے گا دلیر ہو کے آئے گا، مزید فن سیکھ کے آئے گا، مزید اس کے پاس ہنر ہوں گے، وہ دلیر ہو کے آئے گا دوبارہ آ کے پھر اس نے وہی کام شروع کر دینا، کیونکہ سزا مہذب ہے نا بھائی. ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کا بوسہ لے لیا جی، کیونکہ سزا مہذب تھی. لڑکے نے لڑکی کا بوسہ لے لیا پکڑ کے. اس لڑکی نے جا کے پرنسپل کو شکایت کی. پرنسپل نے لڑکی اور لڑکے کو کھڑا کیا سامنے، اور 2-4 پروفیسر بھی بیٹھے تھے. اس نے سارا مدعا بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. لڑکی نے کہا کہ اس نے منہ چوم لیا میرا. تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ 100 روپیہ جرمانہ ادا کرو. تم کتنے ادا کرو؟ 100 روپے. وہ لڑکا بڑا لفنگا تھا، اس نے جیب سے 100 روپیہ اور نکالا، میز پر رکھ کے اس نے کہا جی یہ ہو گئی پچھلی. 100 روپیہ اور رکھا، اس نے ایک چمی اور لے لی. ہنسنا نہیں بھائی. اس نے ایک بار اور بوسہ لے لیا، اس نے کہا یہ جی ایڈوانس ہو گئی. اور پرنسپل کے سامنے. بھائی جب سزائیں ایسی ہوں گی نا، پھر جو بندہ ان سزاؤں کو برداشت کر سکتا ہے اس کے لیے وہ جرم ہلکا ہوگا، وہ اس جرم کو ہلکا سمجھے گا. وہ یہی کہے گا بھائی کچھ نہیں ہوتا بھائی، جو مرضی کرو، وہ اتنی تو سزا ہے، اور کیا ہونا، کیا کر لیں گے، اور یہی کریں گے نا، کچھ جرمانہ کر دیں گے بس، اور تو کچھ نہیں. تو اسلام جو ہے نا، اسلام حقیقت قسم خدا کی یہ جرم کو روکتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے جرم ختم ہو جائے، امن ہو جائے. یہی تو وجہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قاضی 2.5 سالہ دور میں فارغ ہی بیٹھے رہے جی، کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا ان کے پاس. اندازہ لگائیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو جانور پہ ظلم نہیں کرتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تازہ ہو گیا. جانور پہ حملہ نہیں کرتا تھا. ایک بزرگ تھے بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور دوسرے کو ٹکر مار رہا ہے. انہوں نے ایسے بیٹھے کہا، انہوں کو لگتا ہے آج عمر دنیا سے چلا گیا ہے.
انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جب عمر بیٹھا تھا یہ جانور پہ زیادتی نہیں کرتے تھے. بتائیں، جب حاکم اسلام بیٹھا ہو اوپر جی تو جانور بھی ڈرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹکر مارنے سے ہیں، اور جب اس طرح کے بیٹھے ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک ہیں، اوپر وزیر اعظم سے لے کر نیچے چپڑاسی تک، ہر ایک بندے کا حال وہی ہو، ہر ایک بندہ جو ہے نا اس کا نظریہ یہی ہو کہ بس ٹھیک ہے بھائی جتنا ہو سکتا ہے نکالو ہیں. ابھی کل ایک بندے کی لیک ہوئی آڈیو، وہ یہ تحریک انصاف کا ہے، چودھری صاحب ہے کوئی، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر ملاقات کرنی ہے نا عمران خان صاحب سے تو 1 کروڑ روپے فیس ہے. ٹکٹ آپ کو ملے نہ ملے یہ بعد کی بات ہے، ٹکٹ ملے نہ ملے یہ بعد کی بات ہے. اب وہ ٹکٹ بھی کروڑوں روپے کی ملے گی، حضور سے ملاقات کا 1 کروڑ روپے فیس ہے. بتائیں، اندازہ لگائیں، 1 کروڑ روپے ملاقات کا ہو گیا، آگے جناب 20-25 کروڑ روپے ٹکٹ لینے کا ہو گیا، پھر آگے حضرت الیکشن لڑیں گے، اس کے لیے کروڑوں روپے مزید چاہیے ہوں گے، بریانیاں چلیں گی، چائے چلے گی، رات دن جناب دھکم پیل ہوگی ہیں. ایک بندے نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ میرے ابا الیکشن لڑے تھے ایک بار، کہتے جی روزانہ، کہتا ہماری اماں چائے پکا پکا کے دیگیں پکاتی چائے کی، کہتے 500 چائے ایک ہی کے وقت میں جناب جا رہے، اتنے بندے پورے ان کا ڈیرا بھرا ہوتا تھا. کہتے ووٹ پورے علاقے سے 7 نکلے، کہتے چائے سارے ہمارے ابا کی پیتے تھے اور ووٹ دوسروں کو دیے انہوں نے. تو آپ بتائیں نا جی، جس بندے نے یہ سارا خرچہ کیا ہوگا کہاں سے نکالے گا؟ ہیں جی، ہیں ہماری جیب سے نکلے گا، وہ ہم سے نکلے گا. اور اس نے پھر کیسے نکالنا ہے؟ اس نے پھر رسہ گیری کے ذریعے نکالنا ہے، پھر ڈاکوؤں کے ذریعے نکالنا ہے، چوروں کے ذریعے نکالنا ہے ہیں جی، اور رشوتوں کے ذریعے نکالنا ہے. پھر کسی نوکریوں کو کوٹے اس نے اوپر سے لینے ہیں، نیچے لوگوں کو بیچنے ہیں. پھر ہاں جی اتنے پیسے دو تو پھر دیں آپ کو. جیسے اس نے ملاقات کی تھی کروڑ روپے کی، اسی طرح کر کے پھر اس کی ملاقات میں بھی جناب لگیں گے، ٹکٹیں لگیں گی پھر. تو بھائی یہی نظام ہے ظلم کا. جب تک یہ نظام نہیں تبدیل ہوتا، جب تک یہ نظام ذلیل کا، فرنگی کا یہاں سے دفع نہیں ہوتا، جب تک نظام خلافت یہاں پر نافذ نہیں ہوتا، ہمارا حال یہی رہے گا، ہمارا حال یہی رہے گا. اب 2 چیزیں اور اس مسئلہ میں سماعت فرمائیں. ایک تو یہ کہ جو بندہ اس سزا کو یہ کہتا ہے کہ سزا وحشیانہ ہے اور غیر مہذب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو وحشیانہ کہہ رہا ہے. کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا وحشیانہ ظلم والا حکم دے رہا ہے. جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ظلم کہے تو وہ بندہ کون ہے؟ کافر ہے. کون ہے؟ کافر ہے. وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو بندہ جان بوجھ کر اسے پتہ بھی ہو رب کا فیصلہ یہ ہے، وہ پھر کسی اور کے قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو پھر اس کے متعلق رب کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ بندہ ہی کافر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، میں سامنے آپ کے پڑھ رہا ہوں، آپ اٹھائیں قرآن دیکھیں. من لم یحکم بما انزل اللہ، جو بندہ رب کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہے. 3 الفاظ رب تعالیٰ نے بیان فرمائے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. ہیں جی یہ 3 لفظ. میں جو بندہ رب کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، جو بندہ رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، جو بندہ رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. یہ 3 آیات کریمہ آگے پیچھے قرآن کریم میں موجود ہیں. یہ وہ بندہ جو قرآن کی سزا کو غیر مہذب کہے، قرآن کی سزا کو وحشیانہ کہے اور یہ کہے کہ میں سب کو ٹنڈا کر دوں ہیں اور اس طرح کی باتیں کرے، چلو 2-4 ٹنڈے ہوں گے نا، باقی تو سارے امن میں آ جائیں گے. لیکن یہاں ہر بندہ خطرے میں ہے، قسم خدا کی. کوئی بھی بندہ بیچارہ باہر نکلتا ہے کانپتا ہوا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے بندہ، یا میں آؤں گا نہیں آؤں گا. یہیں پہ ایک دوست ہمارے رہتے تھے، ان کو 2 بار یہیں پہ جناب بندے پڑ گئے، چور ڈاکو پڑ گئے، وہ یہاں سے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. بتائیں اب بھی کسی بندے کو یہ ہو کہ جناب اچھا ان کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکو آئے اور چوری کرے، بندہ ہی مار جائے اگلا. بندہ آئے، چور آئے اور آ کے چوری کر لے، سامانی لے کے اڑ جائے، ان کی پوری سالوں کی کمائی لے کے نکل جائے. یہ مہذب کام ہے.
یہ کام مہذب ہے تو سزا غیر مہذب ہے. عجیب پاگل ہیں. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ جو لبرل ہیں، سیکولر ہیں، بے دین ہیں، نیچری لوگ ہیں نا، ان کے یہ اعتراضات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر. اللہ اکبر. اب میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. والسارق، سارق جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ مذکر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. سارق چور مرد کو کہتے ہیں. سارقہ عورت چورنی ہو اسے کہیں گے سارقہ عربی زبان کے اندر. قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. وہاں پہ عورت کو پہلے لایا گیا، عورت کا نام پہلے، عورت کا ذکر پہلے ہے. زنا کی جب بات آئی اور چوری کی جب بات آئی تو مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا ذکر بعد میں ہے. سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی جب زنا کی بات آئی تو عورت کا ذکر پہلے، مرد کا ذکر بعد میں، اور جب چوری کی بات آئی تو مرد کا ذکر پہلے، عورت کا ذکر بعد میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ذہن میرے مسئلہ کہ مرد جو ہوتا ہے نا جی وہ عورت کی بنسبت ہمت والا ہوتا ہے. جیسے مرد کما سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی کام، ہے یا نہیں؟ عموماً ہمارے گھروں کی خواتین جو ہیں وہ گھر میں بیٹھتی ہیں، وہ نہیں کماتی. تو مرد ہمت والا ہے، عورت کم ہمت ہے. مرد طاقت والا ہے، عورت میں طاقت نہیں ہے. مرد کما سکتا ہے، عورت نہیں کما سکتی. جب یہ بات ہے تو پھر چوری ان دونوں میں سے کوئی کرے، جو ہمت والا ہوگا وہ چوری کرے تو یہ زیادہ عیب ہے کہ نہیں؟ سمجھ آیا؟ ہمت والا ہو کے، طاقت والا ہو کے چوری کرے تو یہ زیادہ عیب ہے. اور جو کم ہمت ہے، جو کمزور ہے، اگر وہ چوری کرے تو بنسبت طاقت والے کے کمزور میں وہ عیب کم ہے. اگرچہ عیب ہے اس میں بھی لیکن کم عیب ہے. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جس کا گناہ زیادہ بنتا تھا نا اس کا ذکر پہلے کیا چوری کے معاملے میں. اب زنا کا معاملہ دیکھ لیں. مرد کی بنسبت عورت کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مرد کی بنسبت عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے. اب اگر زنا کا معاملہ ہوتا ہے تو مرد سے زیادہ جرم عورت کا ہے، کیونکہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جب تک عورت کی طرف سے ہاں نہ ہو مرد جلدی قابو بھی نہیں پا سکتا اس پر. اس لیے یہاں معاملہ عورت کی طرف سے جرم زیادہ کو زفا سے کر رہا ہے کہ عورت کی طرف سے جرم بڑا ہے. عورت چونکہ حیادار تھی، عورت اس بات کی طرف آئی کیوں؟ تو وہاں فرمایا کہ مرد جو ہے وہ طاقت والا تھا، وہ چوری کی طرف آیا کیوں؟ ہے جی. یہاں پہ رب تبارک و تعالی نے چوری کی بات کرتے ہوئے مرد کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ وہ ہمت والا تھا، اس کے اندر زیادہ عیب ہے چوری کرنا عورت کی بنسبت، اور عورت کے اندر عیب کم ہے مرد کی بنسبت. اور زنا کی جب بات ہے تو عورت کا ذکر پہلے کیا، یعنی عورت کو پہلے امام بنایا گیا کہ یہ تو امام ہے اس کے کام کی، کہ اسی کی طرف سے جناب وہ ہاں ہوئی ہے تو یہ کام اتنے تک پہنچا، نوبت یہاں تک پہنچی ہے جی. یہ وجہ ہے. اللہ اکبر. بندہ قربان جائے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر ہیں جی. تو یہ ایک مسئلہ اور رہ گیا اس میں. یہ جو اسلام نے کہا ہمارے احناف کے نزدیک 10 درہم تک چوری ہو تو اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا. احناف، شوافے اور مالکیہ باقی ائمہ جو ہیں، کسی کے نزدیک 3 درہم چوری کرے کوئی، کسی کے نزدیک 4 درہم کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس ضمن میں سب سے زیادہ توسع والا مذہب جو ہے وہ حنفیہ کا ہے، وہ احناف کا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیں. وجہ یہ کہ مختلف روایات ہیں، 3 والی ہیں، 4 والی بھی، اور کچھ 6 والی بھی ہیں، اور آخری جو روایت ہے وہ 10 والی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احناف کے مذہب کی اس کا حسن دیکھیں کہ جب 10 درہم کی چوری پر حنفی کسی چور کا ہاتھ کاٹے گا تو اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا.
کیونکہ جس نے 10 درہم کی چوری کی ہے اس نے 4 کی بھی کی ہے، نہیں، اس نے 5 کی بھی کی ہے، اس نے 6 کی بھی کی ہے، اس نے 7 کی بھی کی ہے، 8 9 کی بھی کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 درہم والی جو روایت ہے اس پر عمل کی صورت میں باقی ساری روایتوں پر عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری 10 سے کم ہیں، ان میں سے کسی پر عمل کرنے سے وہ آخری جو روایت ہے وہ رہ جائے گی، اس پر عمل نہیں ہو سکے۔ کوئی 3 والی پہ عمل کرتے تو باقی اوپر والی ساری رہ جائیں گی، 4 والی پہ کرتے تو باقی ساری رہ جائیں گی، نیچے والی ساری ان پر عمل ہو جائے گا لیکن آگے والی رہ جائیں گی 10 تک والی۔ تو اس لیے احناف کے مذہب میں جو حسن ہے، جو توسع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے حنفیہ پھر فیصلہ کرتے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔